اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم، وصدق رسوله النبی الامین المتین المبین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والطیبین والطاہرین، والحمد للہ رب العالمین۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، يَا صَاحِبَ الْجَمَالِ وَيَا سَيِّدَ الْبَشَرِ، مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِيرِ لَقَدْ نُوِّرَ الْقَمَرُ، لَا يُمْكِنُ الثَّنَاءُ كَمَا كَانَ حَقًّا۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ کنز الکرامت جبل الاستقامت، آیات من آیات اللہ، معجزت من معجزت رسول اللہ مجدد اسلام والمسلمین، حضور اعلی حضرت امام احمد رضا خان ہم سنیوں کی جان ارشاد فرماتے ہیں، فرقے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، فرقے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، اور دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اور ڈاکٹر اقبال نے یوں کہا تھا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان بھی نہ رہے گی داستانوں میں، گنوا دی ہم نے وہ عزت جو اسلاف سے میراث میں پائی تھی، سریا سے آسمان زمین پر ہم کو دے مارا، سریا سے آسمان زمین پر ہم کو دے مارا، اور وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا تو نہ بن اپنا تو بن، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار اپنی، اسی سے قوم ہوئی دنیا میں بے اقتدار اپنی۔ میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، کچھ عرض و معروض سے قبل آئیے ہم اور آپ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ آقا انعامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار محبوب پروردگار سیاح لامقام مالک انس و جاں طٰہٰ و یاسین انیس الغربین مراد المستاقین شمش الضحیٰ بدر الدجیٰ نور الہدیٰ جناب محمد عربی ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نور میں جھوم کر پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے ہم سنیوں کا کہ ہم اور آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہرداس کی سرزمین میں، اپنے نبی کی گیت گا رہے ہیں، اپنے نبی کا ترانہ پڑھ رہے ہیں، اپنے نبی کی نعت پڑھ رہے ہیں، اپنے نبی پر درود پڑھ رہے ہیں۔ عقیدہ یہ کہتا ہے کہ مدینے کے سلطان ہماری درودوں کو سماعت فرما رہے ہیں، ہماری آواز کو سماعت فرما رہے ہیں، اور کیوں نہ ہو وہ آقا فرماتے ہیں اسمع صلاتا اہل محبت ہی و عارفہم
کہ اگر کوئی محبت رکھنے والا، مجھ سے عشق رکھنے والا مجھ پر درود پڑھتا ہے تو میں اس کی آواز کو سن لیا کرتا ہوں، اور آواز تو سننا ہے ہی۔ مصطفیٰ جان رحمت اتنے کریم ہیں، اتنے کریم ہیں، آقا فرماتے ہیں وَأَعْرَفَهُمْ، اسے پہچان بھی لیا کرتا ہے۔ نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، میں یہ عرض کر رہا تھا الحمدللہ آپ کے یہاں یہ دوسری بار آنا ہوا، یہاں پہ نوجوان زیادہ نظر آتے ہیں، بوڑھے کم نظر آتے ہیں۔ خوشی بہت ہوتی ہے جب نوجوان ایسی محفلوں میں حصہ لیتا ہے، زیادہ تر نوجوان جب ایسی محفلوں کی زینت بنتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے۔ معلوم ہے کیوں خوشی ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اسلام کا مستقبل یہ نوجوان ہے، ہمارا آنے والا کل یہ نوجوان ہے، ہمارے آنے والا جو ٹائم ہے اس کو سنبھالیں گے کیسے؟ ان کے وارث یہ نوجوان ہے، اسلاف کے حفاظتوں کے امین یہ نوجوان ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا، کسی قوم کے بارے میں اگر کوئی معلوم کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی پتہ لگانا چاہتا ہے کہ اس قوم کے پاس اساسہ کیا کیا ہے، ہتھیار کیا کیا ہے، طاقت کتنے ہیں، قوت کتنے ہیں، اس قوم کے پاس جو ہے درہم و دینار اور مال و دولت کی تھیلیاں کتنی ہیں، تو میرے بھائیوں اور میرے ساتھیوں، آج کا جو زمانہ ہے، آج کا جو ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج کے دور کا انسان یہ نہیں دیکھتا ہے کہ پیسے کتنے ہیں، دولت کس نے کتنے ہیں، شہرت کتنے ہیں، تعداد کتنے ہیں، بلکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس قوم کا نوجوان کیا کر رہا ہے، اس قوم کے نوجوان کے سب و روز کن چیزوں میں گزر رہے ہیں، اس قوم کا نوجوان رات کے تنہائی میں کیا کرتا ہے، اس قوم کا نوجوان صبح کے اجالوں میں کیا کرتا ہے، اس قوم کا نوجوان بستی کے چوپالوں میں بیٹھ کر کیا کرتا ہے، اس قوم کا نوجوان گھر کے چبوترے میں بیٹھ کر کیا کرتا ہے، اس قوم کے نوجوانوں کی زندگی کیسے گزرتی ہے، قوم کے نوجوانوں کے زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، قوم کے جوانوں کے بولنے کا انداز کیسا ہے، قوم کے جوانوں کے چلنے کا انداز کیسا ہے، قوم کے جوانوں کا اخلاق کیسا ہے، قوم کے جوانوں کی سوچ کیسی ہے، فکر کیسی ہے، چاہت کیسی ہے، لگن کس چیز کا وہ رکھتے ہیں، وہ کرنا کیا چاہتے ہیں، آنے والے ٹائم کے لیے وہ کیا سوچتے ہیں۔ میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، ایک مفکر نے کہا تھا کہ جب کسی قوم کے بارے میں پتہ لگایا جاتا ہے کہ اس قوم میں طاقت کتنی ہے، اس قوم میں قوت کتنی ہے، اس قوم میں بلندی کتنی ہے، اس قوم کی عظمت کتنی ہے، اس قوم کی رفت کتنی ہے، اس قوم کی شان کتنی ہے، یہ قوم کتنا عظیم ہے، تو نوجوانوں کی زندگیاں دیکھی جاتی ہے۔ نوجوانوں کی زندگیاں اگر اچھے کاموں میں گزرتی ہے، نوجوانوں کی زندگیاں اگر اچھے کاموں میں مصروف ہوتی ہے، نوجوانوں کا صبح و شام اگر قوم کی فکر میں گزرتا ہے، نوجوانوں کا صبح و شام اگر ایک دوسرے کے بھلائی کے لیے گزرتا ہے، ایک دوسرے کے مدد کے لیے گزرتا ہے، ایک دوسرے کے چاہت کے لیے گزرتا ہے، اگر قوم کا نوجوان جو ہے منظم رہتا ہے، مل کے رہتا ہے، محبت سے رہتا ہے، پیار سے رہتا ہے اور محبتیں بانٹنا چاہتا ہے، تو بڑے بڑے مفکر اور بڑے بڑے دانشور کہتے ہیں کہ اس قوم کے پاس بھلے ہی دولت نہ ہو، اس قوم کے پاس بھلے ہی طاقت نہ ہو، اس قوم کے پاس بھلے ہی حکومت نہ ہو، اس قوم کے پاس بھلے ہی تخت و تاج نہ ہو، اس قوم کے جوانوں کی زندگی بتاتی ہے کہ یہ قوم عظیم ہے، اس قوم کا مستقبل اجالوں میں ہے، قوم کا مستقبل اجالوں میں ہے۔ میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا وہ قوم نہیں لائق ہنگامہ فردا جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے اور افراد سے بنتی ہے، اقواموں کی تقدیر ہر فرد ہے قوموں کے مقدر کا ستارہ۔ لیکن میرے بھائیوں اور میرے ساتھیوں، یہ تو عظیم قوم کی نشانی یہ ہے کہ اس قوم کے جوانوں کی زندگی اچھے کاموں میں گزرتی ہے، لیکن
آج افسوس سے کہنا پڑے گا، آج ہم کس منہ سے کہیں کہ ہم عظیم قوم کے لوگ ہیں، ہم کس منہ سے کہیں کہ جو ہے خیر امت کا منصب جو ہمیں اللہ نے نوازا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت میں سے ہو، لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ خیر امت کا منصب اگر ہمیں عطا کیا گیا ہے، میرے بھائیوں، کس منہ سے ہم اور کس سر سے ہم، کس زبان سے ہم رب کا شکر ادا کریں؟ کیوں کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم پہ اللہ نے اتنا کرم فرمایا ہے کہ ہمارے نبی تمام نبیوں میں افضل ہے۔ اور یہی نہیں، وہ مصطفیٰ جس شہر میں تشریف لائے وہ شہر تمام شہروں میں افضل، اور وہ مصطفیٰ جان رحمت جس مہینے میں تشریف لائے وہ مہینہ تمام مہینوں میں افضل، اور اس مصطفیٰ پر جو کتاب نازل ہوئی قرآن، وہ قرآن تمام کتابوں میں افضل، اور وہ مصطفیٰ جس زمانے میں تشریف لائے وہ زمانہ سارے زمانوں میں افضل، اور اس مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا جنہوں نے اپنے گردن میں ڈالا اور جنہوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اپنے آپ کو مصطفیٰ جان رحمت کا سچا اور پکا غلام بنایا، اللہ نے یہ کرم فرمایا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کا غلام دنیا کے کائنات کے تمام امتوں میں افضل و اعلیٰ ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے ساتھیوں، ہم تمام امت میں افضل، ہماری کتاب تمام کتابوں میں افضل، ہمارے نبی تمام نبیوں میں افضل۔ میرے بھائی، آج ہماری زندگی سے، ہمارے چلنے سے، ہمارے پھرنے سے، ہمارے بولنے سے، ہمارے زندگی گزارنے کے طریقے سے آج ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کون سا چہرہ ہم جو ہے اللہ کی بارگاہ میں لے کر کے جائیں گے جب ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا تھا، بہترین نبی کی غلامی کا پٹا مقدر کے ستارے کی چمکنے کی وجہ سے تیرے گردن پہ ڈالا تھا، بہترین نبی، اور بہترین نبی کے تم فالوور ہونے کے بعد بھی تمہاری زندگی کیسے گزرتی تھی؟ قوم کے نوجوانوں کی زندگی اگر اچھے کاموں میں گزرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم کا مستقبل بہت ہی روشن ہے، لیکن قوم کے نوجوانوں کی زندگی اگر موبائل کے اسکرین میں گندے ویڈیوز دیکھنے میں گزرتے ہوں، اگر قوم کے جوانوں کی زندگیاں جو ہے ٹک ٹاک کے اندر نئے ویڈیوز بنانے میں گزرتے ہوں، اگر قوم کے جوانوں کی زندگیاں جو ہے چوپالوں اور چبوتروں میں بیٹھ کر رات کے 2 بج جاتے ہوں، اگر قوم کے جوانوں کا ہیئر اسٹائل دکھنے میں ایسا لگتا ہو جیسے پرانے زمانے میں جو گدھے ہوا کرتے تھے، تو پرانے جو لوگ ہیں آپ ان سے پوچھنا، جو پرانے بوڑھے ہیں وہ بتائیں گے کہ گدھوں کی پہچان کے لیے بیچ سے اسطورہ لگا کے تھوڑا پھیر دیا جاتا تھا، یہ پہچان ہوتی تھی، یہ میرا گدھا ہے۔ اور آج اگر ہنی سنگھ والا کٹنگ کر کے ہمارا نوجوان گھومتا ہے تو پرانے زمانے میں ہمارے جو بوڑھے گدھوں کی پہچان کے لیے وہ ہیئر اسٹائل یوز کرتے تھے، آج ہمارا نوجوان اپنے آپ کو اسمارٹ اور خوبصورت بنانے کے لیے، ہیروؤں کا، ایکٹروں کا فالوور بنانے کے لیے ایسے کٹنگ کا استعمال کر کے سڑکوں پہ گھومتا ہے اور بڑے فخر اور غرور کے ساتھ گھومتا ہے۔ آج میرے بھائیوں، ایک زمانہ ایسا تھا کہ لوگوں کے پاس کپڑے نہیں تھے لیکن پردہ وہ بھی کیا کرتے تھے، اور آج لوگوں کے پاس کپڑے تو ہیں، پیسے تو ہیں، لیکن اللہ اکبر، آج ہماری ماؤں نے ایسے چست برقعے پہن رکھے ہیں کہ اس برقعے کو بھی برقعے کی ضرورت پڑے۔
آج ہمارے نوجوان اللہ اکبر کبیرہ ان کا لباس ایسا ہوتا ہے کہ وہ جنس آتا ہوگا 1500 کا 2000 کا 5000 کا، لیکن چاروں طرف سے پھٹا ہوا یہ کیا ہے میرے بھائی؟ یہ فیشن ہے۔ او میرے بھائی جو تبھی تو میں کہا کرتا ہوں کہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا گنوا دی ہم نے وہ عزت جو اسلاف سے میراث میں پائی تھی، سریا سے آسمان زمین پر ہم کو دے مارا۔ او میرے بھائی اگر قوم کے لوگوں کی زندگی جو ہے گناہوں میں گزر رہی ہو، ٹک ٹاک میں اور پب جی گیم میں مست ہو رہی ہو، قوم کا 40 سال کا جوان اگر لوڈو کھیلنے میں بیست ہو، موبائل کے گیمنگ میں بیست ہو، اپنے بچوں کو تربیت دینے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں، اپنے اولاد کی تربیت کے لیے ان کے پاس وقت نہیں، آج سماج جو ہے کس کگار پہ گزر رہی ہے سوچنے کی اس کے پاس وقت نہیں، لیکن یہ موبائل کے اندر جو ہے راتوں رات بسر ہو جاتی ہے، راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہے، لیکن آدمی سوشل میڈیا کا نشہ چھوڑتا نہیں ہے، ٹک ٹاک کا نشہ نہیں چھوڑتا ہے، پب جی کا نشہ نہیں چھوڑتا ہے، اور اگر چھوڑا بھی تو چبوتروں پہ بیٹھ کر اس کی برائی اس کی برائی، اس کی چگلی اس کی چگلی، رات کے 2 بج جاتے ہیں۔ حالات ہمارے آج یہ ہو گئے میرے بھائی کہ جس طرح سے ایک کتا ہے رات بھر جاگتا رہتا ہے، لیکن صبح کی اذان ہوتی ہے تو کتا سو جاتا ہے، اس وقت اسے نیند آ جاتی ہے۔ آج ہماری حالات ویسے ہو گئے کہ ہم رات کو سوتے نہیں، راتیں ہماری گناہوں میں گزر جاتی ہے، صبح کی اذان تو ہوتی ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہماری جب آنکھیں کھلتی ہے تو سورج نکل گیا ہوتا ہے۔ میرے بھائیو اب میں آپ کو جو ہے دعوت فکر دینا چاہوں گا کہ جیسی زندگی ہم اور آپ ابھی گزار رہے ہیں اور جیسی زندگی گزارنے کا انداز ابھی ہمارے جوانوں کا ہے، ہمارے قوم کے لوگوں کا ہے، قسم خدا کی میرے بھائیوں اگر تم اپنے سینے میں دل رکھتے ہو دھڑکتا ہوا، اگر پتھر کا دل نہیں ہے تمہارا اور تمہارا دل تڑپتا ہے اللہ کے رسول کی امت کے لیے، تمہارے دل میں اگر ذرا سی بھی حضور کی محبت ہے تو تیرا یہ دل گواہی دے گا کہ آج میری قوم کا مستقبل بڑا خطرناک ہے، آج میرے قوم کا مستقبل جو ہے اندھیرے میں ہے۔ جن نوجوانوں سے ہمیں امید ہے کہ یہ آئے گا اپنے کاندھے پر قوم کا بوجھ لے گا اور اس قوم کو جو دن بدن پستی کی جانب جا رہی ہے، دن بدن جو ہے نیچے کی جانب جا رہی ہے، دن بدن ذلیل ہوتی جا رہی ہے، یہ نوجوان اٹھے گا نئے امنگوں کے ساتھ، نئے حوصلوں کے ساتھ، نئی قوت کے ساتھ، نئی ہمت کے ساتھ، نئی بلندی کے ساتھ، اور پھر یہ قوم کو اونچائی کی جانب لے جائے گا۔ یہ امید ابس ہے، یہ امید بیکار ہے، یہ آرزو بیکار ہے۔ قسم خدا کی ہماری آنے والی پیڑھی، حقیقت تو یہ ہے کہ پیر تو ہیں ان کے پاس لیکن حقیقت میں وہ معذور ہے، آنکھیں تو ہیں ان کے پاس لیکن حقیقت میں وہ اندھا ہے، کان تو ہیں ان کے پاس لیکن حقیقت میں وہ بہرا ہے، دماغ تو ہے ان کے پاس لیکن حقیقت میں سوچ کی طاقت اس کی مفلوج ہو چکی ہے۔ وہ انسان ہی کیا جو صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے، اپنے پریوار کے بارے میں سوچتا ہے، اپنے گھر کے بارے میں سوچتا ہے اور زندگی ایسی ہی گزار کے دنیا سے چلا جاتا ہے جس طرح سے ہمارے گھر کا گدھا اور بیل اور بکرا زندگی گزار کے چلا جاتا ہے۔ حقیقت میں مسلمان تو یہ ہے، وہ ہے جو اپنے لیے سوچے، اپنی قوم کے لیے سوچے، ساری دنیا کے لیے سوچے، ساری کائنات کے لیے سوچے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، آج تو آسودہ حال ہو، کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنی آسودگی کے باوجود بھی، اتنی بلندیوں کے باوجود بھی، اتنی عظمتیں ملنے کے باوجود بھی میرے بھائی آج مسلمان جو ہے اللہ کے راستے سے دور ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے آج ہماری مسلم بیٹیاں، ہماری نوجوان بیٹیاں آج غیروں کے کلچر کو اپنا رہی ہے، غیروں کے تہذیب کو اپنا رہی ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں 2014 سے لے کر اب تک 1 لاکھ سے زیادہ ہماری بیٹیوں نے جو ہے غیروں سے شادیاں رچائی، مرتد ہو گئی، اسلام کے دامن سے دامن کو ٹھکرا دی اور اپنی عزت کو وہ غیروں کے قدموں پہ لے جا کے رکھ دی، اپنے عزت کو غیروں کے چوکٹ پہ لے جا کر کے انہوں نے قربان کر دیا، غیروں کے چوکٹ پہ لے جا کر کے ہماری بیٹیوں نے اپنی عزتیں قربان کر دی۔ آج ہماری بیٹیوں کی عزتیں اللہ اکبر کبیرہ کوٹھوں میں نیلام ہو رہی ہے،
ہماری بیٹیوں کی آج عزتیں بڑے بڑے گیسٹ ہاؤس کے اندر جو ہے نیلام ہو رہی ہے، ریسٹورنٹ باروں کے اندر نیلام ہو رہی ہے۔ یہ وہ کون بیٹیاں تھی؟ یہ وہی بیٹیاں تھی جو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے تھے، یہ وہی بیٹیاں تھی جو اسلام کا فالوور تھے، جن کا کلمہ یہی تھا جو کلمہ ہم آپ پڑھتے ہیں، جن کا دین وہی تھا جو دین ہمارا اور آپ کا ہے، جن کا اللہ وہی ہے جن کا اللہ ہمارا اور آپ کا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہوا کیا تھا؟ اولاد کی تربیت کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں، اولاد کو دین سکھانے کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں، اولاد کو قرآن کی تعلیم دینے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں، آپ خود ہی اللہ سے نہیں ڈرتے ہو تو آپ کا بیٹا کہاں سے اللہ سے ڈرے گا؟ آپ خود ہی دیندار نہیں ہو تو آپ کی نسلیں کہاں سے دیندار ہوگی؟ آپ کے سینے میں خود ہی مصطفیٰ جان رحمت کی محبت نہیں ہے تو نسلوں میں مصطفیٰ کی محبت کیسے منتقل کرو گے؟ خود ہی اگر آپ نے اسلامی تہذیب کو نہیں اپنایا ہے، مصطفیٰ کی کلچر کو نہیں اپنایا ہے تو میرے بھائیوں اور میرے ساتھیوں، تمہاری اولاد کہاں سے اپنائے گی؟ تم نے خود ہی اپنے ماں باپ کو لات جوتے مارے تو تیری اولاد بھی تیرا ادب نہیں کرے گی، وہ بھی بڑا ہو کر لات اور جوتوں سے تیری سواگت کرے گی، تیرا خیر مقدم کرے گی۔ سنو، اگر تم چاہتے ہو کہ میری بھی عزت ہو، مجھے بھی بلندی ملے، شان ملے، اپنے گھروں میں اسلامی کلچر داخل کرو، اسلامی تہذیب داخل کرو، خود اپنے ماں باپ کا ادب کرو، احترام کرو۔ سنو میرے آقا کے دیوانوں، بڑے بڑے مفکرین کہا کرتے ہیں کہ اولاد کو پڑھانے سے اتنا زیادہ نہیں سیکھتی ہے جتنا سب سے زیادہ اولاد تمہاری کاپی کرتی ہے، تمہاری نقل کرتی ہے۔ تم جیسا کام کرو گے اور تم کو جیسا کرتا تیری اولاد دیکھے گی، وہی کام تیری اولاد بھی کرے گی۔ تیری زندگی گزر رہی ہے گناہوں کے اڈوں میں، تیری زندگی گزر رہی ہے شرابوں کے اڈوں میں، تیری زندگی گزر رہی ہے اللہ کے نافرمانی میں، تیری زندگی گزر رہی ہے غیروں کی تہذیب اپنانے میں، تیری زندگی گزر رہی ہے اسلام کے کلچر کو پیروں تلے روندنے میں، تیری زندگی گزر رہی ہے مصطفیٰ جان رحمت کو تکلیف دینے میں، اللہ کے رسول کو ایذا پہنچانے میں، اللہ کے رسول کو جو ہے تکلیف دینے میں، رنج دینے میں۔ تو میرے بھائی، تیرے کوکھ سے نکلنے والا بچہ کہاں سے محمد بن قاسم بنے گا؟ تیرے گھر میں پلنے والا بچہ کہاں سے صلاح الدین ایوبی بنے گا؟ تیرے سماج میں پلنے والا بچہ کہاں سے خواجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی بنے گا؟ تیری بستی میں پیدا ہونے والا بچہ کہاں سے صوفی حمید الدین ناگوری اور صابر پاک کلیری بنے گا؟ او میرے بھائی، اگر تم چاہتے ہو کہ ہم جو مسلمان تھے، ہماری جو عزت تھی، ہماری جو آبرو تھی، ہمارا جو رعب تھا، ہمارا جو دبدبا تھا، ہماری جو بلندی تھی، ہماری جو شان تھی، وہ واپس لوٹ آئے تو تم بھی واپس لوٹ آؤ، اپنے گھروں میں اسلامی کلچر داخل کرو، اسلامی تہذیب داخل کرو، مصطفیٰ کی شریعت کو اور سنت کو اپناؤ، اللہ سے ڈرو۔ تیرے گھر سے بچہ پیدا ہونے والا بچہ اور تیرے سماج میں پرورش پانے والا بچہ اگر صلاح الدین ایوبی نہ بنا، صلاح الدین ایوبی جیسا ضرور بن جائے۔ لیکن میرے بھائیوں اور میرے ساتھیوں، آج ہمیں اسلامی کلچر کو اپنانے کی ضرورت ہے، اسلامی تہذیب کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ کتنی ہماری بہنوں نے 2014 سے لے کر اب تک 1 لاکھ سے زیادہ بہنوں نے غیروں سے شادیاں رچائی، غیروں سے محبت کے جال میں پھنسے، پیار کے اور محبت کے اور عشق مزاجی کے جال میں پھنسے۔ وہ اغیار جو باضابطہ طور پر اعلان کرتے ہیں کہ ان کو اپنے جال میں دام فریب میں پھنساؤ، کہیں کہیں 10-10 لاکھ روپے کا انعام ہوتا ہے، کہیں کہیں 15-15 لاکھ روپے کا انعام ہوتا ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ ان کو پھنسانا ہے، میٹھی میٹھی باتیں کرنا ہے، انہیں قبضے میں لینا ہے، ان سے شادی کرنی ہے اور 1 سال کے بعد ان کو چھوڑ دینا ہے، رکھنا نہیں ہے۔ یہ وفا نہیں کرتے اور پھر ہماری وہ بہن بیٹیاں ہم جن کا خیال نہیں رکھتے، ہمارا خیال تو جو ہے دنیا کی باتوں میں لگا ہوا ہے، ہم جو اپنے آپ کو ویست رکھتے ہیں موبائل میں، اور موبائل تو ہے ہی، ہم اپنے آپ کو بیزی رکھتے ہیں اپنے بھائیوں کو گرانے میں۔ آج مسلمان بیزی ہے کہ میرا بھائی یہ آگے کیوں بڑھا ہے، اس کو گراؤ، بس اسی چیز میں ویست ہے۔ وہ اسے خبر ہی نہیں میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے، کیوں؟ اسے اسی چیز کا ٹینشن ہے، دوسروں کا ٹینشن اس کو کھایا جا رہا ہے۔ انسان اپنے دکھ سے اتنا دکھی نہیں ہے جتنا دوسروں کے سکھ سے انسان آج دکھی ہے۔ آج ہمارے یہ حالات ہو چکے ہیں،
ہم اپنے بارے میں سوچتے نہیں ہیں، اپنے دامن میں جھانک کے دیکھتے نہیں ہیں، اپنے اولاد کی تربیت کی فکر کرتے نہیں ہیں، ہمیں بس دوسروں کی اولاد میں شیطان نظر آتا ہے، دوسروں کی اولاد کی برائی نظر آتی ہے۔ اپنے اولاد بھلے ہی کتنوں گندے گندے کارنامے کر جائیں، ہم خوش ہو جاتے ہیں، واہ یار میرا بیٹا کتنا اچھا کام کیا، میرے لال نے میرا نام چمکا دیا، روشن کر دیا۔ میرے بھائیوں اور میرے ساتھیوں، یہ ہماری پھول جیسی بچیاں، اللہ اکبر، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ یہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، اور میری بیٹیوں تم کس منہ سے غیروں کے دامے فریب میں پھنس جاتے ہو، چند سکوں کے جیسے۔ تمہارے حالات تو یہ تھے کہ تم اگر کسی گھر میں پیدا ہوتے تھے تو لوگ تمہیں منحوس سمجھتے تھے، تمہیں زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ آج اگر تمہارا وجود ہے تو اللہ کی قسم مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے سے، نبی کے صدقے سے ہے۔ دنیا والے تو تمہیں منحوس سمجھتے تھے، دنیا والے تو تیرا پیدا ہونا ہی جو ہے نحوست کی نشانی سمجھتے تھے۔ تم شکریہ ادا کراؤ مدینے کے سلطان کا کہ اس زمانے میں جب لوگوں نے کہا تھا کہ جس گھر میں بیٹیاں پیدا ہو جائے وہ گھر بڑا منحوس ہے، وہ شہر بڑا منحوس ہے، وہ گاؤں بڑا منحوس ہے، وہ لوگ بڑے منحوس ہیں، اسے زندہ گاڑ دیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں جب میرے آقا کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ تعالی، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا، اے لوگو تمہارے گھروں میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہے تو تم اسے زندہ گاڑ دیتے ہو، سنو میری بیٹی یہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس زمانے میں، آج کے دور میں اگر کوئی انسان یہ نعرہ لگاتا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، تو آج تو ہر گھر میں تعلیم عام ہے، آج تو ہر گھر میں جانکاری عام ہے، آج تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ہر گھر میں علم پہنچ چکا ہے، ہر گھر میں تعلیم پہنچ چکی ہے۔ آج ہر گھر کو، ہر فرد کو جو ہے بیٹیوں کی عزت اور عظمت کا پتہ چل گیا ہے۔ اگر آج کے زمانے میں کوئی یہ نعرہ لگاتا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، تو یہ وہی نعرہ ہے جو نعرہ آج سے 1400 سال پہلے میرے آقا نے مدینے کی گلیوں میں لگایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستوں اور میرے ساتھیوں، وہ بیٹیاں جن کے بارے میں آقا نے کہا کہ یہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، اور ایسی رحمت ہے کہ جس کے گھر میں پہلے فرمایا تھا، آقا نے فرمایا کہ 3 بیٹی پیدا ہو تو اس کا باپ اور میں دونوں میرے ساتھ جو ہے جنت میں جائیں گے۔ ایک صحابی نے عرض کیا اگر 2، تو آقا نے فرمایا ہاں۔ ایک صحابی نے عرض کیا اگر 3 ہو، 1 ہو، تو آقا نے فرمایا ہاں۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور اگر کسی کی بیٹی ہی نہ ہو تو وہ پھر جنت میں کیسے جائے گا؟ تو آقا نے فرمایا تو اس کی بہن تو ہوگی نا، اپنی بہن کی اچھی پرورش کرے، اسے اچھا اسلام سکھائے، اچھا دین سکھائے، مصطفیٰ کی شریعتوں کا عامل بنائے۔ اس کا باپ اور میں، میرے آقا نے انگلی کو اس طرح سے ملا دیا، اس کا باپ اور میں دونوں ایک ساتھ میں جنت میں جائیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہی کرم نہیں فرمایا کہ بیٹی، یہی کرم نہیں فرمایا تم پر نبی نے، تم پر آقا نے یہی کرم نہیں فرمایا، بلکہ تو اگر کسی کی بیوی ہے تو جو ہے تجھے رحمت بنا دیا، سکون بنا دیا، چین بنا دیا، اور اگر آگے چل کے کسی کی ماں ہے تو مصطفیٰ جان رحمت نے جنت تیرے قدموں میں لا کے رکھ دیا۔ تو کس منہ سے اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہی ہے؟ تو کس دماغ سے اور کس عقل سے آج غیروں کے سامنے اپنی عزتیں گروی رکھ کے آ جاتی ہے؟ تو کیا چہرہ لے کر کے جائے گی نبی کی بارگاہ میں؟ کون سا چہرہ دکھائے گی اپنے اللہ کو؟ اس لیے او میری ماں اور بہنوں، تمہیں اسلامی کلچر کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ غیروں کے دام فریب سے پھنسے رہنا۔ یہ دنیا تو فانی دنیا ہے، یہ دنیا تو چند سکے، یہ آئیں گے چلے جائیں گے۔ آج تک کوئی یہاں رہنے کے لیے ہمیشہ نہیں آیا ہے، سب نے ایک نہ ایک دن چلا جانا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میرے ساتھیوں، اپنی بہن بیٹیوں کی تربیت کا خاص خیال رکھیے، ان تک اسلامی نظام ضرور پہنچائیے، مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیمات ان تک پہنچائیے، اور جہاں تک ہو سکے کوشش یہ کیجئے کہ اپنے گھر میں اسلامی ماحول قائم کریں۔ جب اسلامی کلچر اور اسلامی تہذیب کو اپنے گھروں میں داخل کریں گے تو پھر میرے بھائی جب بیٹیاں اپنی عزتوں کو بچا کے چلے گی تو قوم کا ہمارا ہر بھائی اپنے سر کو فخر کے ساتھ، بلندی کے ساتھ لے کے چلتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن میرے بھائیوں اور میرے ساتھیوں، آج
چیلنجز کا زمانہ ہے۔ او میرے نوجوان ساتھیوں، یہ سر دھو کر بیٹھنے کا زمانہ نہیں ہے، ابھی یہ وقت ہمیں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا نہیں ہے۔ آپ اگر حالات کا جائزہ لیتے ہو، یہ ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم جو ہے مجھ کی لڑائیوں میں اپنا وقت برباد کریں، آپس کی لڑائیوں میں اپنا ٹائم برباد کریں، یہ وقت ہی نہیں ہے۔ ابھی تو تمہارے وجود بھی خطرہ ہے، وجود پہ ہی تمہارے خطرہ ہے، تم یہاں رہ نہیں پاؤ گے، لڑو گے کس سے، یہ مجھ دکھاؤ گے کس سے؟ آج تو ظالم قومیں چاروں طرف سے تم پر حملہ آور ہیں، ٹوٹ پڑی ہیں، تمہارے وجود سے انہیں نفرت ہو چکی ہے، تمہارے نام سے انہیں نفرت ہو چکی ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے ٹائم میں اگر تم منظم نہیں ہوتے ہو، محبت سے نہیں رہتے ہو، پیار سے نہیں رہتے ہو، دامن اتحاد کو مضبوطی سے نہیں تھامتے ہو، تو پھر رسوائی تمہارے مقدر میں لکھ دی جائے گی، تم ذلیل ہوتے رہو گے، رسوا ہوتے رہو گے، کوئی مدد اور کوئی غیبی امداد تمہارے شامل حال ہونے والی نہیں ہے۔ خود بھی میدان میں آؤ، اللہ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنی حالت کو خود بدلنے کی نہ سوچ لے۔ ہم تو سوئے ہوئے بڑے آرام کے ساتھ صبح بڑے آرام سے اٹھیں گے۔ میرے بھائی، آج ہمارے حالات یہ ہیں کہ دنیا کے اندر جتنی تہذیبیں ہیں، جتنے قوم ہیں، جتنے سماج ہیں، جتنے لوگ ہیں، سب کا کوئی نہ کوئی منصوبہ ہوتا ہے، کوئی مشورہ ہوتا ہے کہ صبح اٹھ کے ہم کیا کریں گے، 1 سال کے بعد کیا کریں گے، 10 سال کے بعد ہم کیا کریں گے۔ سب کا کوئی نہ کوئی ایک لک ہوتا ہے، اسی چیز کو لے کے وہ آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن افسوس، ہندوستان میں 25 کروڑ سے زیادہ مسلمان اور پوری دنیا میں 1 ارب سے زیادہ مسلمان، ہم کل صبح اٹھ کے کیا کریں گے، ہمارے پاس کوئی منصوبہ نہیں، ہم کل کیا کریں گے، اس کے لیے ہم نے کچھ نہیں سوچا ہے۔ 10 سال کی بات تو بہت دور کی بات ہے۔ آج قومیں باضابطہ طور پر جو ہے نعرہ لگا رہی ہے کہ 2040 تک ہم وہاں پہنچ جائیں گے، 30 تک ہم نے یہ کام کر لینا ہے، 25 تک ہم نے یہ کام کر لینا ہے۔ لیکن ہم 10 سال پہلے جو کر رہے تھے وہی ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، ہمیں صبح اٹھ کے کل وہی کرنا ہے، 10 سال کے بعد بھی وہی کرنا ہے، بھلے ہی دنیا ہمارے لیے جو ہے متحد ہو جائے۔ آج جن کے رب کا پتہ نہیں، جن کے خداؤں کا پتہ نہیں، جن کے خدائیں لا تعداد ہے، میرے بھائی آج وہ متحد ہیں، اشارے کی زبان بولتا ہوں، لیکن جن کا خدا ایک ہے، اللہ اکبر، وہ بگڑے ہوئے ہیں، آج ان میں اتحاد نہیں ہے۔ پھر تم چاہتے ہو کہ تمہیں عزت ملے گی، نہیں ملنے والی۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ السلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے میرے قوم کے نوجوانوں، آج کے اس ٹائم میں سب سے زیادہ ذمہ داری تمہارے کاندھے پہ ہے، یہ بوجھ تمہارے کاندھے پہ ہے۔ ہمارے بوڑھوں نے زندگیاں گزار لی، آنے والے سارے چیلنجز تمہارے سامنے ہے، آنے والا ہر جو ہے گزرتا دن بھیانک ہوتا نظر آئے گا، ہر گزرنے والا، ہر آنے والا دن جو ہے بھیانک ہوگا، فتنوں کا دن ہوگا۔ میرے آقا نے اس زمانے میں آج سے 1400 سال پہلے ارشاد فرما دیا تھا کہ آخر زمانہ جو ایسا فتنے کا دور ہوگا جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹ کے گر جاتے ہیں، تسبیح گرتی رہتی ہے، اسی طریقے سے آخر زمانے میں ایک فتنہ کا سدباب ہوگا، دوسرا فتنہ ظاہر ہو جائے گا، دوسرے کو بند کیا جائے گا، مقابلہ کریں گے، تیسرا ظاہر ہو جائے گا، یہاں تک کہ فتنے پہ فتنے جنم لیں گے، ایک سے بڑھ کر ایک فتنے جنم لیں گے۔ اور آقا ارشاد فرماتے ہیں انسان قبرستان کے پاس جائے گا اور قبر میں جا کے کہے گا کاش میں مر گیا ہوتا، کاش میں دنیا میں آیا ہی نہ ہوتا۔ کسی نے پوچھا ایسا کیوں کہے گا، ایسا کس لیے کہے گا؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا تھا چونکہ فتنے بہت زیادہ ہوں گے، زمین تنگ ہو جائے گی، زندگیاں تنگ ہو جائے گی، اس لیے انسان اپنی زندگی سے بے چین ہو کر، بے بس ہو کر یہ تمنا کرے گا کاش میں دنیا میں آیا ہی نہیں ہوتا، کاش میں جنما ہی نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، یہ وہی دور ہے، یہ وہی ٹائم ہے۔ آج ہمارے سینوں سے عشق مصطفیٰ نکال لی جا رہی ہے، آج ہمارے بچے، ہمارے جوان جو ہیں ملحد کے شکار ہو رہے ہیں، الحاد کے شکار ہو رہے ہیں، ہماری بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں، ہماری بیٹیاں اپنی عزتیں غیروں کے چوکٹ پہ قربان کر کے آ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اس سے بڑا اور فتنہ کیا ہوگا؟ دن بدن ہمارے نبی کی عظمت پہ، ناموس پہ حملہ کیا جا رہا ہے، کبھی قرآن پہ انگلی اٹھائی جا رہی ہے، کبھی مصطفیٰ جان رحمت پہ انگلی اٹھائی جا رہی ہے، کبھی خاکے بنائے جا رہے ہیں، تو کبھی جو ہے موویز ریلیز کی جا رہی ہے، یعنی چاروں طرف سے فتنے پہ فتنے برپا ہے، اور ہر فتنے کا ٹارگٹ اونلی مسلمان ہے، اونلی لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے، اونلی مصطفیٰ جان رحمت کا غلام ہے۔ ایسے زمانے میں میرے بھائی، اگر تم مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہو تو تمہیں مصطفیٰ
جان رحمت کا سچا غلام بننا پڑے گا. یہ نہیں کہ خالی داڑھی رکھ لی, لباس پہن لیا, اذان سن لی اور اپنے گھر میں جو ہے اپنا نام جو ہے عبداللہ عبد الرحمن رکھ لیا. نہیں, بلکہ تمہیں ویسا مسلمان بننا پڑے گا جیسے آج سے 1400 سال پہلے تھے. بلال حبشی کی ذات ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کوئی مالدار نہیں, امیر نہیں, کوئی بادشاہ نہیں, کوئی شہنشاہ نہیں. ایک غریب ہے, ایک مفلس ہے, ایک غلام ہے, لیکن ایمان اتنا مضبوط ہے, ایمان کی اتنی پختگی ہے, اپنے اللہ پر ان کا اتنا بھروسہ ہے کہ امیہ بن خلف کا غلام ہے, کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ احد اللہ احد اللہ احد. میرا اللہ بہت بڑا ہے, میرا اللہ ایک ہے, میرا اللہ ایک ہے. اس امیہ بن خلف کو جو ہے غصہ آتا ہے کہ غلام میرا ہے, گیت دوسرے کی گا رہا ہے, غلام میرا ہے, تعریف دوسرے کی کر رہا ہے, بات دوسرے کی کر رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. غلام ہے لیکن اس کے اوپر جو ہے تکلیفوں کی بارش ہوتی ہے, مصیبتوں کی بارش ہوتی ہے, جسم کو مار مار کے چھلنی کر دیا جاتا ہے. عرب کے اس چٹیل میدان میں دوپہر کی تپتی دھوپ میں بلال حبشی کے جسم سے کپڑے اتار کر اتنے نشان بنائے جاتے ہیں کہ مالک تھک جاتا ہے مار مار کے, لیکن بلال حبشی کی زبان میں اللہ کا ذکر جاری ہے, سبحان اللہ جاری ہے, ذکر مصطفیٰ جاری ہے. اور تھک ہارنے کے بعد جب بلال حبشی کو جو ہے اونٹ کے کجاوے میں باندھ کر ریت میں گھسیٹا جاتا ہے تو بلال حبشی کے جسموں سے نکلنے والے خون سے وہ ریت گیلی ہو جاتی ہے. اس کے باوجود بھی بلال کی زبان پہ کلمہ لا الہ الا اللہ جاری ہے, توحید کی دعوت جاری ہے. اور بلال حبشی چیخ چیخ کر یہ آواز دیتی ہے کہ تو ہو کے تو شروع مجھے ایذا ہزار دے. یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے. تو چاہے کتنا بھی مجھے سزا دے, کتنی بھی تکلیف دے, کتنی بھی مصیبت دے, میں مصطفیٰ کا غلام ہوں, مصطفیٰ کا غلام. جان تو دے دوں گا لیکن مصطفیٰ کی غلامی نہیں چھوڑوں گا. اتنی تکلیف ہے. اللہ اکبر کبیرہ. عمارہ بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میری ماں, اللہ اکبر. مکے کی سرزمین ہے. عمارہ بن یاسر کا گناہ کیا تھا؟ انہوں نے پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کعبے کے سارے سردار مکے کے جمع ہو گئے, سارے قریش, سارے مشرکین جمع ہو گئے کہ یہ کلمے کا ورد کرتا ہے. اس کی ماں کو بلایا کہ تو اپنے بیٹے کو سمجھاؤ. میں اپنے بیٹے کو کیا سمجھاؤں, میں خود پڑھتا ہوں, پڑھتی ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہ میرے شہر میں رہتے ہو, میرے قوم کے لوگ ہو اور کلمہ مصطفیٰ کا پڑھتے ہو. اے عورت سن, تیرے بیٹے کو تیرے سامنے سولی پہ چڑھایا جائے گا. اللہ اکبر. وہ ماں ہے, اسلام کی مائیں کیسی ہوتی تھی, اسلام کی مائیں کیسی عظیم اور کیسی ہمت والی ہوتی تھی. وہ اسلام کی ماں عمارہ بن یاسر کی ماں ارشاد فرماتی ہے کہ ایک بیٹا کیا ہے, اسلام کے نام پہ ہزاروں بیٹے قربان کرتی جاؤں, ہزاروں بیٹے قربان کرتی جاؤں. اور وہ عمارہ بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. جب سولی پہ لٹکایا جاتا ہے تو وہ مشرک کہتا ہے اے عمارہ بن یاسر, کاش کہ تیری جگہ تیرا نبی ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. جواب یہ ہوتا ہے کہ اپنے جسم کا رونگٹا رونگٹا اپنے نبی پر قربان کر دوں گا, لیکن یہ وقت کبھی اپنے مصطفیٰ پہ آنے نہیں. میرے بھائیوں اور میرے ساتھیوں, ہنسی خوشی سولی پہ لٹکایا جاتا ہے تو عمارہ بن یاسر کے لبوں پہ جو ہے کوئی غم کے آثار نہیں ہے, کوئی رونا بلکنا نہیں ہے, کوئی افسوس نہیں ہے, بلکہ مسکرا رہے ہیں. مسکراتے ہوئے تخت شہادت پہ چڑھ رہے ہیں. اس مشرک نے کہا کہ تجھے جو ہے سولی پہ لٹکایا جا رہا ہے, تیری جان لی جا رہی ہے, تو مسکرا رہا ہے. تو وہ کہتا ہے, جس کی ترجمانی ڈاکٹر اقبال نے کیا تھا کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان. ارے اگر ہم مسلمان ہیں, ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں, تو حقیقت میں ہمارے مرنے کے بعد ہی سے ہماری زندگی شروع ہوتی ہے. لوگ تو موت کو موت سمجھتے ہیں, ہم مسلمان موت کو اپنی زندگی سمجھتے ہیں. تبھی تو ہمارے
جو مسلمان ہوتے تھے، صحابہ کرام ہوتے تھے، وہ جس میدان میں چلے جاتے تھے میدان ان کا ہوتا تھا، جھنڈا ان کا ہوتا تھا، فتح ان کو ملتی تھی۔ کسی نے پوچھا تھا کہ یار یہ مسلمان آخر ہیں کیا؟ آخر ان کے اندر وہ کون سی طاقت ہے، کون سی قوت ہے کہ جس میدان میں چلا جاتا ہے پرچم اسلام کو بلند کرتا جاتا ہے؟ تو ایک آواز آئی تھی کہ تم جنگ میں جاتے ہو تو جان بچانے کے لیے جاتے ہو، یہ تو جنگ میں آتا ہی مرنے کے لیے۔ تو میرے بھائیوں اور میرے ساتھیوں، اگر تم مسلمان ہو تو تیرے پیش نظر رہے کہ اگر شہادت کی موت ملے تو کہنا ہی کیا ہے، اگر اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں تو کہنا ہی کیا ہے۔ کیوں کہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ مومن شہید ہوتا ہے تو شہید کے خون کا آخری قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے، بے حساب مغفرت فرماتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، آج کا دور تو ایسا ہے، آج مسلمان تو اپنا وقت نہیں دینا چاہتے اسلام کو، ارے یار فجر کا ٹائم نہیں دینا چاہتے اسلام کو۔ تو میرے بھائی تم کہاں سے اپنی جان قربان کرو گے؟ مدینے کے سلطان کے پیارے دیوانوں، کیا آپ اگر محرم شریف کا مہینہ گزرا اور آپ نے اپنے آپ کو سمجھا کہ میں بہت ہی پکا حسینی ہوں، امام حسین کا ماننے والا ہوں، اور امام حسین کی زندگی سے اپنی زندگی کو جوڑ کے آپ نے نہیں دیکھا؟ میرے بھائیوں، کربلا کی میدان سے امام حسین نے یہی تو پیغام دیا تھا نا کہ اسلام کے لیے جان کی بازی آئے، اولاد کی باری آئے تو ہر چیز قربان کر دو، لیکن عظمت اسلام کو بچا لو۔ اور یزیدوں کا کام کیا تھا؟ ان کا کام، انہوں نے امام حسین کو قتل اسی لیے تو کیا تھا نا کہ امام حسین اسلام کی بلندی چاہتے تھے، مکمل اسلام کو نافذ کرنا چاہتے تھے، اور یزیدی اسلام کو اپنی طبیعت کے مطابق چلانا چاہتے تھے، توڑ مروڑ کر پیش کرنا چاہتے تھے کہ جو میرے من میں آ جائے بس وہی اسلام ہے۔ لیکن امام حسین کا کہنا کیا تھا؟ نہیں، قیامت تلک وہی اسلام رہے گا جو اسلام میرے نانا مدینے کے سلطان لے کر کے آئے۔ اور اگر آج آپ اپنے آپ کو حسینی کہتے ہو تو مجھے بتاؤ کہ آپ امام حسین کو اپنے عمل سے تکلیف نہیں دیتے ہو؟ علی یزید نے تکلیف دیا تھا، صرف یزید نے ہی تکلیف پہنچائی تھی امام حسین کو؟ نہیں میرے بھائی، آج بھی لاکھوں یزیدی، بھلے ہی وہ ان کی اولاد نہ ہو، لیکن یزیدیوں جیسا کام کر کے وہ آج امام حسین کی روح کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ جس اسلام کی بقا کے لیے، اس اسلام کی عظمت کے لیے حسین اعظم نے اپنی قربانی پیش کر دی، اپنی اولاد کی قربانی پیش کر دی، آج اگر تم اپنے گھروں میں غیروں کی تہذیب اپنا رہے ہو، یزیدی کردار لے کر کے چل رہے ہو، تمہارا اخلاق اگر امام حسین جیسا نہیں ہے، تمہارا کردار اگر حسین اعظم جیسا نہیں ہے، تمہارے جو ہے پیشانی اگر سجدوں سے سجے ہوئے نہیں ہیں، تو یقیناً تم اپنے عمل سے میرے بھائی بھلے ہی خود کو حسینی کہلاتے ہو، لیکن امام حسین کی روح کو تکلیف پہنچا رہا ہے کہ جس نماز کے لیے، جس سجدے کے لیے، جس مسجد کے لیے، جس قرآن کے لیے، جس سنت رسول کے لیے میں نے اپنی قربانی پیش کر دی، اپنے اہل و عیال کو قربان کر دیا، آج میری ہی نانا کا کلمہ پڑھنے والے اس پہ مکمل عمل نہیں کر رہا، اس پہ بالکل عمل پیرا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میرے ساتھیوں، اگر آپ عزت و بلندی چاہتے ہیں، شان چاہتے ہیں، تو میرے بھائیوں آئیے تعلیمات اسلامی کو جو ہے اپنائیے، اور کیوں نہ ہو اے نوجوانوں، تمہیں میں لے کر کے چلنا چاہوں گا مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں، تمہارے کاندھے پر یہ عظیم بوجھ ہے، تمہیں اس چیز کو گہرائی سے لینا ہے، اپنی بھی حفاظت کرنی ہے، خود کو اس سانچے میں ڈالنا ہے، اپنی اولاد کو ڈھالنا ہے، اپنے گھر والوں کو ڈھالنا ہے، اپنے سماج کو ڈھالنا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا حضرت عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، تابعی ہیں، نوجوان تابعی ہیں، عمر کتنی ہے؟ تقریباً 22 سال، مرتبہ کتنا ہے؟ حضرت عبداللہ عمر جیسے صحابی رسول ان کی مجلس میں بیٹھا کرتے ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں
کہ دمشق کی جامع مسجد ہے اور حضرت عبید اللہ 22 سال ان کی عمر ہے، وہ صحابی کا جو ہے بیٹا تابعی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، ان کا گلاب جیسا چہرہ، جن کا چہرہ 14ویں کی رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہے، اور اس کے ارد گرد جو ہے تمام لوگ جو ہے حلقہ بنائے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ 22 سال کا نوجوان اللہ کے رسول کی حدیثیں لوگوں کو سنا رہا ہے، مصطفیٰ کی حدیثیں سنا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میں نوجوانوں سے عرض کروں گا کہ کیسے تھے وہ نوجوان، اللہ اکبر، 22 سال کا، لیکن ان کا تقوی اتنا، بلندی اتنی کہ اسی جو ہے سرزمین میں ایک عورت تھی بڑی خوبصورت، انہوں نے اپنے چہرے کو دیکھا، اس کا شوہر سامنے تھا، اس شوہر نے کہا کہ میری بیوی تو کتنی خوبصورت ہے، تجھے جو بھی دیکھے گا تو وہ دیکھتا رہ جائے گا، بس تجھے ہی دیکھنا چاہے گا۔ تو اس عورت نے کہا پورے شہر میں ایک شخص ایسا ہے جو مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، میرے چہرے پہ تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ تو شوہر کو سرارت سوجے، انہوں نے کہا تو پھر ایسا کرو، اسے دام فریب میں پھنساؤ، اپنے جام میں پھنساؤ، اپنے جال میں پھنساؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، دمشق کی جامع مسجد ہے، وہاں پہ سج دھج کے گئی، حضور آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ آپ پوچھو کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا میں آپ کی دیوانی ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ صحابی کا بیٹا بولتا ہے تو میری دیوانی ہو گئی، بتا ابھی اگر موت کا فرشتہ تیرے سامنے آ جائے تو کیا کرے گے؟ بتا جب تم مر جائے گی قبر میں فرشتوں کو کیا جواب دے گے؟ اللہ کو کیا جواب دے گے؟ تو بتا تیری زندگی میں کیا تیرے پاس اتنی مہلت ہے کہ تو توبہ کے بعد دنیا سے جائے گی؟ اللہ اکبر، آخرت کے چند جملے بولے، اس کا دل اندر سے بالکل پسٹ گیا کہ میں نے یہ کون سی غلطی کر دی، مجھ سے یہ کون سی خطا ہو گئی، کہ حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، توبہ کرا دیجئے، مجھے معافی دلا دیجئے۔ کہا ٹھیک ہے توبہ کر لو، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، اللہ سے معافی مانگ لو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس نوجوان کے لبوں سے نکلنے والے جملوں نے اتنا اثر کیا کہ وہی عورت جو لوگوں کو اپنے جھال میں پھنسا کرتے تھے، گناہوں کی دعوت دیا کرتے تھے، اپنے زمانے کی بہت بڑی عابدہ، زاہدہ، پارسہ، پاکیزہ اور اللہ کی ولیہ بن کے چمکتی ہے، اللہ کی ولیہ بن کے مشہور ہوتی ہے۔ میرے ساتھیوں اور میرے نوجوان بھائیوں، تمہیں آج جو ہے اس چیز کی اہمیت کا پتہ نہیں۔ صلاح الدین ایوبی ہے، محض عمر 21 سال ہے، ملک دمشق کی جامع مسجد سے گزرتے ہیں، ایک بستی ہے، ایک بوڑھا ہے، انہوں نے بڑا ہی خوبصورت مینار بنایا تھا، لیکن وہ بوڑھا کہتا تھا کہ یہ مینار جو ہے میں جو بنایا ہوں بڑا خوبصورت ہے، لوگ دیکھنے کے لیے آتے تھے کہ حضور یہ مینار ہمیں دے دو، یہ ممبر ہمیں دے دو، ہم اپنی مسجد میں لگائیں گے۔ وہ بوڑھا کہتا تھا اس ممبر کو میں نے عام مسجد کے لیے نہیں بنایا ہے، بیت المقدس کے لیے بنایا ہے، بیت المقدس کے لیے بنایا ہے۔ اور آپ کو جان کے حیرانی ہوگی، اس زمانے میں بیت المقدس مسجد اقصی عیسائیوں کے قبضے میں تھا، تو لوگ ان کو بولتے کہ آپ کا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا، عیسائیوں کے قبضے میں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں یہ ممبر میں نے مسجد اقصی کے لیے بنایا ہے؟ تو ہاں میں تو مسجد اقصی کے لیے ممبر بنایا ہے۔ 40 سال تک لوگ آتے گئے، ممبر کو دیکھتے گئے، ان کا مذاق اڑاتے گئے، تماشا بناتے گئے، ایک محض 17 سال کا بچہ غالب ہے، اللہ جن کا نام ہے صلاح الدین ایوبی۔ انہوں نے کہا بابا یہ ممبر بہت خوبصورت ہے، یہ ممبر مجھے دے دو۔ کہا نہیں، کیا کروں گا تم؟ کہا کرنا کیا ہے؟ اپنی مسجد میں لے جاؤں گا، لگا دوں گا۔ کہا نہیں، او بیٹے تجھے لگانا ہی ہے، تو یہ ممبر میں نے عام مسجد کے لیے نہیں بنایا ہے، بیت المقدس کے لیے بنایا ہے، بیت المقدس کے لیے بنایا ہے۔ کہ بابا مجھے دے دو، یہ بیت المقدس میں لگا دوں گا۔ کہا تجھے معلوم بھی ہے بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں ہے،
تو کہاں سے لگا دے گا؟ اب مجھے دے دو میں لگا دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نوجوان کی امنگ اور حوصلے کو دیکھا، منبر اس کے حوالے کیا۔ وہ صلاح الدین ایوبی اپنے دوستوں کے پاس پہنچا۔ ہر نوجوان کے دو چار دوست ہوتے ہیں خاص، ان کے پاس پہنچا اور سنو ایک بات ہے۔ کہا کیا؟ بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں ہے، اس کو آزاد کرانا ہے، اپنے قبضے میں لینا ہے، اور یہ جو منبر ہے نا اس کو بیت المقدس کی مسجد میں لگانا ہے۔ وہ چاروں نوجوان جو دوست تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایگری، چلو کوشش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ آگے بڑھتے گئے، لوگوں کو جوڑتے گئے، آگے بڑھتے گئے، لوگوں کو جوڑتے گئے۔ 4 سے 40 ہوئے، 40 سے 100 ہوئے، 100 سے جو ہے 200، 200 سے 1000 ہوئے۔ جب ان کی تعداد 1000 تک پہنچی تو کہا ارے ہم ایمان والے ہیں، ہمارے سینے میں دوڑنے والا خون مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کا ہے، ہم 1000 ہی کافی ہیں۔ تاریخ میں سنہرے حرفوں میں لکھا ہے صرف 1 سال کا زمانہ گزرا اور صلاح الدین ایوبی نے اپنے جرأت سے، اپنی بہادری سے، اپنی شجاعت سے، اپنی عقل مندی سے، اپنی دانائی سے، جو 100 سال تک مسجد اقصی عیسائیوں کے قبضے میں تھا، صرف 1 سال کے اندر اسے چھڑا کر مسلمانوں کے حوالے کر دیا، مسلمانوں کے حوالے کر دیا، اور پھر اس منبر کو اس مسجد اقصی کے اندر نصب کر کے رکھا۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نوجوان اگر چاہ لیں تو قوم کے پایا پلٹ دیں، پاسا پلٹ کے رکھ دیں، قوم کو اونچائی پہ لے کے چلا جائیں، بلندی پہ لے کے چلا جائیں، اور اگر نوجوان چاہ لیں تو قوم کو نیچے دھکیلتا جائے، ذلت پہ ذلت دیتا جائے۔ یہ نوجوانوں کی سوچ ہے، وہ کیا چاہتے ہیں۔ اور ان نوجوانوں، تم کیوں اپنی زندگی کو فضول کاموں میں اور فضول وقتوں میں گزار رہے ہو؟ کیا تمہارے سامنے آقا کا یہ فرمان نہیں ہے اغتنم خمسا قبل خمس، حیاتک قبل موتک، شبابک قبل حرامک، وغناک قبل فقرک۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں او لوگوں، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جاننا۔ کہا کیا؟ آقا فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی کو موت سے پہلے عظیم سمجھنا، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے عظیم سمجھنا، دولت کو غریبی سے پہلے عظیم سمجھنا، اور صحت کو، تندرستی کو بیماری سے پہلے عظیم سمجھنا۔ اور جب تمہارے پاس دولت ہو، جب تم زندگی میں ہو، جب تم جوان ہو تو تم کیا کرنا؟ اچھے کام کرتے جانا، اسلام کے کام کرتے جانا، لوگوں کی بھلائیاں کرتے جانا۔ کیوں؟ اس لیے آقا فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن 5 عن عمرہ فی مفناہ وعن شبابہ فی مبلاہ وعن مالہ من این انفقہ وفی من فقہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے میدان میں انسان کا قدم اس وقت تک ہل نہیں پائے گا جب تک اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میدان محشر کی اس گرمی میں جہاں نفسی کا عالم ہوگا اور ہر چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آقا کے دیوانوں، کتنی بھیانک گھڑی ہوگی، وہ کیسی گھڑی ہوگی، وہ کیسا ٹائم ہوگا کہ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آگ کے گرم تبے میں امام احمد بن حنبل کھڑے ہو گئے، جس میں ہماری مائیں اور بہنیں روٹیاں بناتی ہیں۔ آگ کے گرم تبے میں امام احمد بن حنبل کھڑے ہو گئے۔ کسی نے پوچھا حضور یہ آگ کے گرم تبے میں کھڑے ہو کے آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرے آقا امام احمد بن حنبل وہ عظیم ہستی کہ جب مدینہ شریف میں حضور کے روزے پہ وہ درس حدیث دیا کرتے تھے تو 1-2 آدمی نہیں 40,000 لوگ ان سے سنی ہوئی حدیثیں اپنے کاپی میں نوٹ کر لیا کرتے تھے۔ وہ امام احمد بن حنبل آگ کے گرم تبے میں کھڑے ہو گئے۔ امام احمد بن حنبل
نے پوچھا حضور یہ آگ کے گرم تبے میں کھڑے ہو کر کے آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں جب میدان محشر قائم ہوگا، قیامت کی گھڑی ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، یہ زمین تانبے کی ہو جائے گی، سورج بالکل قریب آ جائے گا اور بندوں سے ہر چیز کا سوال پوچھا جائے گا۔ اللہ کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر تم نے رائی کے دانے کے برابر نیکی کی ہوگی تو اس کا فائدہ تم کو ہوگا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر تم نے برائی کی ہوگی تو اس کی سزا تمہیں ملے گی، اس کا جواب تمہیں دینا ہوگا۔ امام احمد بن حنبل ارشاد فرماتے ہیں کہ میں آگ کے گرم تبے میں کھڑے ہو کر صبح سے لے کر آج، صبح سے لے کر اب تک کیا کیا کیے، 24 گھنٹے میں 24 گھنٹے کا حساب لگا رہا ہوں، قسم خدا کی 24 گھنٹے کا حساب مجھ سے نہیں لگایا جا رہا ہے، 24 گھنٹے کا حساب میں نہیں دے پا رہا ہوں۔ امام احمد بن حنبل پوری زندگی کا حساب اللہ کے سامنے، ساری مخلوق کے سامنے، اللہ کے دربار میں ایک ایک پل کا، ایک ایک سیکنڈ کا حساب کیسے دے گا؟ اور میرے بھائی اللہ کی نافرمانی کرتے ہو لیکن تجھے پتہ نہیں ہے اللہ نحن اقرب من حبل الورید فرماتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم تیری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ وہ اللہ جو سمیع و بصیر ہے، وہ اللہ سے تم چھپ نہیں سکتے، ہر جگہ تم اس رب کی نظر میں ہو۔ میرے بھائی تم کیسے اس رب کی نافرمانی کر سکتے ہو؟ کیسے اس رب کے حکموں کو توڑ سکتے ہو؟ تم کیسے اس رب کو ناراضگی کرنے والے کام کر سکتے ہو، جبکہ کھاتے اس رب کا ہو، پیتے اس رب کا ہو، زندگی تمہیں اس رب نے دی ہے، موت وہی رب دینے والا ہے، بلندی وہی رب دینے والا ہے، تیرے ہر چیز کا مالک وہ رب ہے، اس کے باوجود تو کیسے اس رب کی نافرمانی کرتا ہے؟ آج ذرا سے چند سکے تجھے مل گئے تو تو اکر کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں ان پیسوں کو برباد کرتا ہے۔ مجھے بتا اگر اس اللہ کا قہر تجھ پہ جاری ہو جائے اور ایک جھٹکا صرف لگ جائے۔ ہم نے دیکھے ہیں بڑے بڑے شورماؤں کو جنہیں بڑا غرور تھا اپنی دولت پہ، بڑا گھمنڈ تھا کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں، قسم خدا کی ایک جھٹکا لگا، چھوٹی سی بیماری لگی اور وہ گاؤں کا بہت بڑا شورما لوگوں کے سامنے علاج کے لیے بھیک مانگا پھر رہا تھا، اور لوگ اس کو بھیک دینا بھی پسند نہیں کرتے تھے اس کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اس لیے میرے بھائی ہم بڑے نہیں ہیں، ہمارا رب بہت بڑا ہے، ہماری کوئی عزت نہیں ہے، عزت دینے والا وہ اللہ ہے، ہماری کوئی دولت نہیں ہے، کوئی خزانہ نہیں ہے، ہمیں دولت دینے والا اللہ ہے۔ اس لیے ان چیزوں کا غلط استعمال آپ کبھی مت کرو، یہ ابھی ہے پتہ نہیں کب کیا ہو جائے گا۔ اس لیے ان چیزوں کے ذریعے سے اگر آپ کو اللہ نے نوازا ہے تو آپ رب کا شکریہ ادا کرو، اللہ سے ڈرو کہ اللہ میں اس لائق نہیں ہوں، تو نے اس لائق سمجھا تو صحیح، یہ نہیں کہ نافرمانی کرو۔ اور اللہ کیا کہتا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میری نعمتیں پانے کے بعد میرا شکریہ ادا کرو گے تو نعمتیں اور بڑھاتا جاؤں گا، اور نعمتیں دوں گا، اور عزت دوں گا، اور بلندی دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم میری ناشکری کرو گے، یعنی وہ نعمت کا بیجا استعمال کرو گے، نافرمانی میں خرچ کرو گے، اللہ کے ناراضگی والے کام میں خرچ کرو گے، تو یاد رکھ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنی زندگی کو صحیح راستے پہ لاؤ۔ آقا کے دیوانوں، آقا فرماتے ہیں انسان کا قدم اس وقت تک میدان محشر میں ہل نہیں پائے گا جب تک 5 چیزوں کا اللہ کے دربار میں وہ جواب نہ دے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ ان عمرہ فی مفنہ،
اپنی عمر کو کہاں کہاں لگایا، میں نے جو تمہیں زندگی دی اس زندگی کا استعمال کہاں کہاں کیا۔ اللہ پوچھے گا کہ مال کہاں سے کمایا اور وہ مال کہاں کہاں خرچ کیا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میرے ساتھیوں، اللہ نے اگر آپ کو زندگی دی ہے تو زندگی کا صحیح استعمال کرو۔ مال دیا ہے، مال کا صحیح استعمال کرو۔ جوانی دی ہے، اللہ پوچھے گا جوانی کہاں گزاری، جوانی کیسے گزاری، جوانی برائی کے اڈوں میں گزاری کہ نیکی کے کاموں میں گزاری۔ تو ان چیزوں کا آپ کو اللہ کے دربار میں جواب دینا ہے۔ اپنی عمر کو کہاں گزاری، زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، اور مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور جو علم دیا تھا، تمہیں عقل دی تھی، اس علم پر تو نے کتنا عمل کیا۔ ان 5 چیزوں کا جواب دو گے میدان محشر میں، تب تو تیرے قدم ہلیں گے، ورنہ وہیں پہ رہ جاؤ گے۔ اور میدان محشر کا حال تو یہ ہوگا کہ وجوہ یومئذ خاشعہ، بہت سے چہرے اس دن کھل اٹھیں گے اور بہت سے چہرے اس دن کالے پڑ جائیں گے۔ میرے بھائیوں اور میرے ساتھیوں، بہت سے چہروں پہ درار پڑ جائے گے، بہت سے چہرے افسردگی کے عالم میں ہوں گے، غم کے عالم میں ہوں گے۔ اس لیے میرے ساتھیوں اور میرے بھائیوں، ہمیں ایسا کام نہیں کرنا ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں پچھتانا پڑے اور ہمارے چہرے کالے پڑ جائیں، ہمارے چہروں میں لکیریں چھا جائیں، بلکہ ہمیں ایسا کام کرنا ہے دنیا میں کہ مرنے کے بعد ہمارا چہرہ 14ویں کے رات کے چاند کی طرح جھلکے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وسلم، صلو علیہ السلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے ہیں، میں آخری پیغام دینا چاہ رہا ہوں۔ مچل کے بولیں ایک بار یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، مچل کے بول دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میرے دوستوں، ایسا مجمع کہیں نہیں ملتا اتنا شانت اور ٹھنڈے دماغ سے جو ہے سننے والا۔ لیکن مانیے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، لیکن ایک فکر میں آپ کو دینا چاہوں گا۔ اتنا سب ہونے کے بعد بھی آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے ساری باتیں آپ تک پہنچتی ہے، اس کے بعد بھی میرے بھائیوں، عراق کی ماؤں کی گودیں آج سنی ہیں، آج کشمیر کی بیواؤں کی لاشیں تیرے سامنے تڑپ رہی ہے، آج چچنیا کے ماؤں کی چیخیں تیرے سامنے ہے۔ او میرے بھائی، آج فلسطین کا درد تیرے سامنے ہے۔ او میرے بھائی، 700 سے زیادہ بے قصور مسلمان جو لنچنگ کے شکار ہوئے، ان کا درد، ان کے پریوار کا درد تیرے سامنے ہے۔ او میرے بھائی، یہ بیواؤں کی چیخیں، یہ بیٹیوں کی جو عزت نیلام ہو رہی ہے، او میرے بھائی، یہ میرے ماؤں کی جو گودیں سونی ہو رہی ہے، او میرے بھائی، تیرے سینے میں یہ جو دل ہے، یہ دل تیرا دھڑک کے نہیں رہ جاتا ہے؟ کیا یہ تیرا دھڑکنے والا دل چھلنی ہو کے نہیں رہ جاتا ہے؟ تیرے سینے میں جو دل ہے، کیا یہ دل قوم کے لیے تڑپ نہیں رہا ہوتا ہے؟ اس کے باوجود بھی تو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اتنا سب ہونے کے بعد بھی تو اسلام کے راستے پہ نہیں آنا چاہ رہا ہے۔ تو میرے بھائی، تیری زندگی پہ ہمیں افسوس ہے، تیری زندگی پہ ہمیں افسوس ہے۔ تو زمین پر بوجھ ہے، تیری زندگی کسی کام کی نہیں ہے۔ اور وہ زندگی کس کام کی جس زندگی میں وہ زندگی کس کام کی اور وہ دل کس کام کا جس دل میں اور زندگی میں احساس نہ ہو، جو ہے جو دل اور جو زندگی ماؤں کے لیے تڑپ نہ جائے، بیٹیوں کے لیے تڑپ نہ جائے، جو دل جو ہے اس قوم کے لیے چھلنی نہ ہو جائے۔ میرے بھائی، وہ دل کس کام کا، وہ زندگی کس کام کا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دیوار کی طرح ہے، ایک حصہ اگر کمزور ہوتا ہے تو اس کا دوسرا حصہ اس کو سہارا دے کر کے مضبوط بنا دیتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی مثال تو ایسی ہے کہ اگر مشرق کے مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو مغرب کے مسلمانوں کو اس کی تکلیف کا احساس ہو جاتا ہے۔
مسلمان تو ایسا ہونا چاہیے، مومن تو ایسا ہونا چاہیے، لیکن آج ہم کیا ہو گئے ہیں میرے بھائی؟ آج ہم نے غیروں کی تہذیب کو ایسا اپنایا ہے کہ ایک مضمون نگار نے لکھا کہ باضابطہ طور پر جب میں رات کی تنہائی میں سوتا ہوں تو ایک آواز میری کانوں میں آتی ہے، یورپ کے کلیساؤں سے، مغرب کے درسگاہوں سے، مغرب کے یونیورسٹیوں سے، یورپ کے دانشگاہوں سے ایک آواز میرے کانوں میں گونجتی ہے، او مسلمان تو مسلمان تھا، یہ آواز گونجتی ہے، ایک صدا گونجتی ہے، او مسلمان تو مسلمان تھے، تمہارے نبی کلمہ لے کر کے آئے تھے، تمہارے نبی ایک دین لے کر کے آئے تھے، آج سے 1400 سال پہلے، 14 صدیاں پہلے تمہارے نبی نے جب پرچم اسلام کو بلند کیا تھا، توحید کی دعوت دنیا کو دیا تھا، تو اے مسلمانوں تم جدھر سے گئے اسلام کے دامن کو مضبوط کرتے گئے، جدھر سے گزرے تم فضاؤں کو جو ہے مہکاتے گئے، تم جدھر سے گئے پرچم اسلام کو گاڑتے گئے، تم جدھر سے جاتے تھے معاشرے کی اصلاح کرتے جاتے تھے، تم جدھر سے گزرتے تھے محبت ادھر ہی جاتی تھی، پیار ادھر ہی جاتا تھا، اتحاد ادھر ہی جاتا تھا، اے مسلمانوں تم جدھر سے گزرتے تھے اخلاق ادھر ہی جاتا تھا، اے مسلمانوں تمہاری پہچان ہم کر لیا کرتے تھے تمہارے اخلاق سے، ہم تمہیں پہچان لیا کرتے تھے تمہاری بولی سے، ہم تمہیں پہچان لیا کرتے تھے تمہارے کردار سے، ہم تمہیں پہچان لیا کرتے تھے تمہارے چہرے سے، تمہارے حلیے سے، تمہارے چلنے پھرنے کے رنگ ڈھنگ سے، طور طریقے سے، لیکن میرے بھائیوں آواز کیا آتی ہے؟ کیا تم وہی مسلمان ہو؟ کیا تم وہی کلمہ پڑھنے والے ہو؟ کیا تمہارا وہی دین ہے جو دین تمہارے نبی لے کر کے آئے تھے، جس دین کے تم فالوور ہو؟ کیا حقیقت میں اس دین کے تم فالوور ہو؟ اے مسلمانوں حقیقت تو یہ ہے، آج تمہاری حالت یہ ہے، حقیقت تو یہ ہے، تمہارے حالت آج یہ ہے، تمہارے حالات یہ ہیں کہ آج میں یورپ کا رہنے والا، میں یورپ کی دانشگاہوں میں رہنے والا، میں یورپ کی کلیساؤں اور چرچ میں رہنے والا، اے مسلمان ہے تو نبی کا کلمہ پڑھنے والا، لیکن جیسا میں ایک عیسائی کرسچن ہو کر کے سوچتا ہوں ویسی سوچ تیری ہو گئی ہے، آج جیسی میری تہذیب ہے ویسی تیری تہذیب ہے، آج جیسا میرا کلچر ہے ویسا تیرا کلچر ہے، آج جیسا میرا سماج ہے ویسا تیرا سماج ہے، آج جس طرح ہم جو ہے لت پت ہیں آپس میں، جو ہے گرم بازاری کا ماحول ہے، لڑائی جھگڑے کا ماحول ہے ہم میں، آج تم میں بھی وہی حال ہے، آج جس طرح سے اخلاقی گراوٹ کے شکار ہم ہیں تو بھی اخلاقی گراوٹ کے شکار ہے، آج جس طرح سے کبر و غرور ہمارے اندر ہے وہی کبر و غرور تیرے اندر ہے، آج جس طرح سے ہم نے دنیا ہی کو ہر چیز سمجھ رکھی ہے تم نے بھی دنیا ہی کو ہر چیز سمجھ رکھی ہے، اے مسلمانوں بتاؤ تم کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو؟ ایک عیسائی کہتا ہے کہ تم کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو؟ تم کس منہ سے اپنے نبی کا اپنے آپ کو غلام کہتے ہو؟ سنو تیرے گھر میں شادی ہوتی ہے تو کہتا تو ہے نبی کی سنت ہے، لیکن ڈی جے ہمارا بجتا ہے، کرسی ہماری لگتی ہے، سیج ہمارے لگتے ہیں، سہرے ہمارے رہتے ہیں، گانے ہمارے بجتے ہیں، میوزک ہمارے بجتے ہیں، طریقہ ہمارا رہتا ہے، کلچر ہمارا رہتا ہے، تہذیب ہماری رہتی ہے، حتیٰ کہ تو مکان بناتا ہے تو ڈیزائن ہی ویسی ترتیب دیتا ہے جیسا میں دیتا ہوں، تیرے گھر کا صوفہ ویسا ہوتا ہے جیسا میرے گھر کا صوفہ ہے، تیرے گھر کی ٹی وی ویسی ہوتی ہے جیسے میرے گھر کی ٹی وی ہے، اے مسلمان تو شرم کرو، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو لیکن تیری زندگی حقیقت تو یہ ہے کہ ہم عیسائیوں سے بھی بدتر ہے، ہم کرسچنوں سے بھی بدتر ہے، ہم یورپ والوں سے بھی بدتر ہے، اور میرے بھائیوں اور میرے ساتھیوں حقیقت میں اگر آپ آج دیکھیں اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ہم کہتے تو ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن مسلمانی ہمارے گھروں سے رخصت ہو چکی ہے، ہم کہتے تو ہیں کہ ہم نبی کے کلمہ پڑھنے والے نبی کے غلام ہیں لیکن صرف زبانی طور پہ ہیں، قسم خدا کی زندگی کے کسی بھی میدان میں ہمارے کام سے یہ نہیں جھلکتا ہے کہ ہم نبی کے غلام ہیں، اس لیے میرے بھائیوں اور میرے ساتھیوں بہت ذلیل ہو گئے، رسوائیاں بہت ہم نے جھیل لی، بہت ہم نے اپنے عزتوں کو نیلام کیا،
ہم پر بہت مصیبتیں آئی، ہم نے بہت ملکوں کو چھوڑا، قسم خدا کی میرے بھائیوں، اتنا سب ہونے کے بعد اب تو اللہ کے دربار میں آ جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں رو گر گراؤ، اللہ کے راستے کو اپناؤ۔ سنو، اگر تم نے دامن اسلام کو نہیں اپنایا تو سنو، اسلام کا کچھ نہیں ہونے والا ہے، تم مٹ جاؤ گے، تم برباد ہو جاؤ گے، تمہارا نام و نشان مٹا دیا جائے گا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا تھا جب تاتاریوں نے وار کیا تھا ان ظالم مسلمانوں پر جو ہمارے جیسے تھے، عیش میں ڈوبے ہوئے، اپنی دنیا میں مست، اپنی دولت کے دھن میں مست، اسلام کی کوئی فکر نہیں، مصطفیٰ کی شریعت کی کوئی فکر نہیں، ایک چھوٹی سی قوم جو ہے ابھری تاتاری نام سے، اور انہوں نے نیست و نابود کر دیا ان عیاشوں کا، ان مسلمانوں کا نیست و نابود کر دیا، صفایا کر دیا، ظلم پہ ظلم کیا۔ لیکن میرے بھائی، وہ نام کے مسلم تو مٹا دیے گئے، نام کے مسلم زمین پر، اللہ کی زمین پر بوجھ ہوتے ہیں، یہ اللہ کی زمین خود اس پہ لعنت برستی ہے، یہ بے نمازی ہے تو میرے پہ چلتا کیوں ہے، یہ سنت کا پابند نہیں ہے تو میرے پہ چلتا کیوں، میرا رزق کھاتا کیوں ہے۔ میرے بھائیوں، وہ نام کے مسلمان تو مٹا دیے گئے، لیکن انہوں نے جنہوں نے مٹایا تھا، جو تاتاری تھے، ایک زمانہ ایسا آیا کہ وہ تاتاری سب کے سب مصطفیٰ جان رحمت کے سچے غلام، تاتار کے فسانے سے عرب کو مل گئے پاسباں مل گئے عرب کو صنم کھانے سے۔ اسلام کے دامن کو تم چھوڑو گے، ذلیل ہو کے رہ جاؤ گے، اللہ تمہاری جگہ تم سے بہتر قوم کو رکھ دے گا۔ کیوں کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے۔ سبحان اللہ۔ اس زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، ہم آلے نل البلا